بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 28 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اور انہیں اہل نینوا کی آبادی کے لیے مامور کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو ایک عرصہ تک تبلیغ کرتے رہے اور توحید کی تبلیغ کرتے رہے، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سرکشی پر مصر رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر مسلسل مخالفت سے متاثر ہو کر حضرت یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے اور عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں کشتی تیار تھی اور اس کے اندر مسافر تھے، تو ملاح اس کشتی کو روانہ کرنے ہی والا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے اور کشتی والوں سے سوار ہونے کے لیے مطالبہ کیا، تو انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی روانہ ہو گئی، مگر کشتی کو راستے میں ہواؤں کے بھنور نے آ گھیرا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی ملاح کے قابو میں نہ رہی۔ ملاح نے سواریوں کو کشتی کے غرق ہونے کا یقین دلایا تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے نکال نہ لیا جائے نجات مشکل ہوگی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر نکل آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی تو تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا، تو انہوں نے مجبوراً ان کو دریا میں کشتی کے باہر پھینک دیا اور وہ خود دریا میں کود گئے۔ تو اس وقت ان کو مچھلی نے نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھلی کو یہ حکم تھا کہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لینے کی اجازت ہے۔ یونس تیری غذا نہیں ہے، اس کے جسم کو بالکل گزند نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ پایا تو انہوں نے دربار الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ وہ کیوں وحی کا انتظار کیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ انہوں نے اس طرح دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور اس کو قبول فرما لیا، اور مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جسم مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ جس طرح کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے، یعنی بہت ہی نرم ہو گیا تھا۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام کو کمزور اور نحیف حالت میں دریا کے کنارے پر خشکی پر ڈال دیا گیا۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سایہ میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا۔ اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ جانا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، جس میں انسان آباد ہیں، ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں۔ ان کو برباد و ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ مشفق مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے؟
تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بدعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے یہ مناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جائے، اس قدر جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بستی چھوڑ دینے پر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہیں، تب ہی وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر بادشاہ سے لے کر ساری عوام کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور وہ سب مل کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کی جائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں آ کر گرہ آزاری کرنے کی اور متفقہ طور پر یہ اقرار کیا کہ اے پروردگار، یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی گرہ آزاری اور سجدے کرنے اور ان کے رونے پیٹنے اور فریاد زاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔